السلام علیکم عزیز طالبات. آج وعلیکم السلام. 5واں لیکچر اردو لازمی پری میڈیکل سائنس گروپ سیکشن اے. گزرے ہوئے لیکچر میں ہم نے حمد کے پہلے 4 اشعار مکمل کیے. آج ہم بقیہ اشعار کی تشریح کرتے ہوئے اپنی اس نظم کو مکمل کر لیں گے. شعر نمبر 5 پہ آپ آ جائیے گا. میری افتادگی بھی میرے حق میں اس کی رحمت تھی کہ گرتے گرتے بھی میں نے لیا دامن ہے تھام اس کا. افتادگی کہا جاتا ہے گرنے کو، یعنی یہ انسان کی بے کسی بے عاجزی کو پیش کرنے کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے. دامن تھامنا، سہارا لینا. شاعر کہتے ہیں کہ میرا گرنا، میری بے بسی بھی میرے حق میں اللہ رب العزت کی رحمت تھی، کیونکہ مجھے گرتے گرتے بھی اسی کے دامن کا آسرا ہے. مولانا ظفر علی خان اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے انسان کی بے بسی اور اللہ رب العزت کی بڑائی کو بیان کرتے ہیں. شاعر کہتے ہیں کہ میرے لیے میرا گرنا، میری بے بسی، میری عاجزی، میری بیچارگی جو تھی وہ میرے حق میں اللہ رب العزت کی رحمت بن گئی، کیونکہ میں جب گرا، مجھے ٹھوکر لگی تو میں دوبارہ اپنے رب کی طرف لوٹ آیا. شاعر نے یہاں پر انسان کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ جب انسان بہت زیادہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اپنے مقام سے گر جاتا ہے اور رب العزت کے بتائے ہوئے صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے، اور اس کے بعد جب انسان کے دل میں احساس ندامت پیدا ہو جائے اور وہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کر لے، تو یہ بات اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے. شاعر یہی بات بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے اللہ رب العزت کی طرف رجوع کیا، توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ کو میری عاجزی پسند آ گئی، اس نے مجھے اپنے رحمت کے سائے میں لے لیا. اسی لیے شاعر کہتے ہیں کہ میرا گرنا میرے حق میں اللہ رب العزت کی رحمت بن گئی، کیونکہ میں لوٹ آیا. یہ نہیں ہوا کہ میری موت تک میری رسی دراز رہی اور میں غلط کاموں میں ملوث رہا، نہیں، بلکہ میرا گرنا، میرا عشق ندامت بہانا اللہ رب العزت کے حضور قبولیت کا درجہ پا گیا، اور میں گرتے گرتے بھی اپنے رب کے راستے صراط مستقیم پہ چل پڑا. اسی کیفیت کو ایک اور شاعر نے ایک اور انداز سے بیان کیا ہے. موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے ارک انفعال کے. اللہ رب العزت بے پناہ رحمت، بخشش اور کرم کرنے والا ہے. آپ قرآن پاک میں مختلف آیات کا ترجمہ دیکھیں، اس میں بھی اللہ رب العزت کے قہار کی نسبت اس کی رحمت کو بار بار بیان کیا گیا ہے. ایک جگہ پر قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلِّ شَيْءٍ، یعنی اللہ رب العزت کی جو رحمت ہے وہ ہر چیز پہ وسعت کے ساتھ چھائی ہوئی ہے. ہم انسان جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف مڑتے ہیں، لوٹتے ہیں، وہ ہمیں اپنے رحمت کے سائے میں ڈھانپ لیتا ہے اور ہمارے گناہوں کو بخش دیتا ہے. نیکسٹ شعر کی طرف آپ آئیں گے، شعر نمبر 6 کی طرف. ہوئی ختم اس کی حجت اس زمین کے بسنے والوں پر، کہ پہنچایا ہے ان سب تک محمد نے کلام اس کا. حجت کہا جاتا ہے دلیل کو. شاعر کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی دلیل زمین کے بسنے والوں پر اس وقت مکمل ہو گئی، اللہ کا پہنچایا ہوا پیغام اس وقت مکمل ہو گیا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کو تمام لوگوں تک پھیلا دیا. طالبات کس کا مائک اس وقت کھلا ہے؟ پلیز اپنے مائک بند کر دیجئے. شاعر اس شعر میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے
اس زمین پر جب انسان کو اتارا ہے تو انسان کو رہنے سہنے کے، ملنے برتنے کے، تمام افعال انجام دینے کے طریقہ کار بھی بتانے تھے۔ چنانچہ جب سے دنیا بنی، اللہ رب العزت کی طرف سے آنے والی کتابیں جو تھیں، انبیاء کرام پر آنے والی جو وحی تھی، وہ سبھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، ان پہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک نازل کرنا شروع کیا، اور تقریباً 23 سال کے عرصے میں اس کام کو مکمل کر دیا۔ اور قرآن پاک کی ایک آیت جو کہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوئی تھی، وہ دراصل نزول کے حوالے سے قرآن پاک کی آخری آیت تھی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان کر دیا تھا، وہ آیت مبارکہ آپ دیکھیے گا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا۔ آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا، تم پر اپنی رحمت پوری کر دی، اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کر لیا۔ اس آیت پہ نزول کے لحاظ سے قرآن پاک مکمل ہو گیا، جس پہ اللہ رب العزت نے واضح ارشاد فرما دیا کہ تمہارا دین آج مکمل ہو گیا۔ اب کوئی شخص رہتی دنیا تک تا قیامت انکار نہیں کر سکتا، قرآن پاک کے احکامات کے خلاف نہیں چل سکتا، کیونکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کو پھیلانے کا کام مکمل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے تمام احکامات انسانوں تک پہنچا دیے۔ آپ دیکھ لیجئے 1400 سال پہلے اور آج کا انتہائی ترقی یافتہ دور، چاہے ہم آج سے 1400 سال پہلے کے انسان ہوں یا آج کے ترقی یافتہ دور کے انسان، ہمارے لیے زندگی کے ایک ایک پہلو میں قرآن پاک میں نصیحت موجود ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ 1400 سال گزر گئے تو قرآن پاک میں ہمارے لیے لاہ عمل موجود نہ ہو، نہیں، اللہ تعالیٰ نے آنے والا وقت جو کہ تا قیامت ہے، تمام انسانوں کے لیے قرآن پاک پہ لاہ عمل بتا دیا، صرف دیکھنے سمجھنے کے لیے عقل اور ذہن کا ہونا ضروری ہے۔ آخری جی شعر ہے، بجھاتے ہی رہے پھونکوں سے کافر اس کو رہ رہ کر، مگر نور اپنی ساتھ پر رہا ہو کر تمام اس کا۔ کافر جو تھے وہ پھونکے مارتے رہے کہ کاش یہ چراغ بجھ جائے، مگر یہ ایک ایسا نور تھا جس نے مقررہ وقت تک مکمل ہو کر ہی رہنا تھا۔ اس میں شاعر نے دراصل حق و باطل کی کشمکش کو ہمارے سامنے بیان کیا ہے۔ قرآن پاک میں بھی ہے نا، وَجَاءَ الْحَقَّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، جب حق آ جاتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے۔ کفار جو تھے ان کی تگودو تھی، کوشش تھی کہ وہ اللہ رب العزت کے نور کو، اللہ رب العزت کے پیغام کو تمام افراد تک نہ پھیلنے دیں، چنانچہ اس کے لیے حضرت بلال حبشی اور ان کے ساتھیوں کو بے پناہ اذیتیں دینا ہے، یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں کانٹوں کا بچھا دیا جانا ہے۔ مختلف طریقہ کار تھے جس سے انہوں نے اس جلتے چراغ کو بجھانے کی کوشش کی، لیکن یہ چراغ جلنے کے لیے تھا، چنانچہ جلتا رہا اور جلتا رہے گا۔ ایک اور جگہ پر اسی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اللہ رب العزت کی ہدایت کا جو چراغ ہے نا، جتنی بھی کوشش کر لیں وہ قطعاً بجھایا نہیں جا سکتا، وہ اپنے مقررہ وقت پہ اپنے مقررہ مقام تک لازمی پہنچتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیغام کو مسلمانوں تک پہنچانا تھا، چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پاک کی تکمیل اور اس کے بعد مکمل طور پہ دین اسلام کو پہنچانے کا ذریعہ بنایا، اور دین اسلام کا ایک ایک لفظ مسلمانوں تک پہنچا دیا۔ کافر کوشش کرتے رہ گئے، لیکن ان کی کوششیں جو تھیں وہ بلا مقصد رہیں، اور اللہ رب العزت کا نور مقررہ وقت میں مسلمانوں تک، دنیا تک، پوری کائنات تک پہنچ گیا۔ جی طالبات، ہماری اس کی تشریح مکمل ہوئی۔
اب اس کے خلاصے کو آپ دیکھیے گا. خلاصہ کہا جاتا ہے جو بنیادی خیال ہے اس کو بنیادی خیال کو بیان کرنا بہت مختصر الفاظ میں اگر ہم بیان کریں گے تو وہ اس کا مرکزی خیال ہوگا جس میں ہم صرف اور صرف اس نظم کی بنیادی بات بیان کرتے ہیں، لیکن خلاصے میں ہم تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ اسے مختصراً بیان کرتے ہوئے اپنی بات کو سامنے لے آتے ہیں. یعنی اس میں وضاحت نہیں ہوتی، بات کو مختصر بیان کیا جاتا ہے. اب آپ اس نظم کو دیکھیے گا کہ اس نظم میں کیا بیان کیا گیا ہے، یعنی اس کا خلاصہ میں اب آپ کے سامنے بیان کروں گی. اللہ تعالیٰ کی رحمت تمام انسانوں تک پہنچتی ہے. اس کی وحدانیت کی وضاحت خود اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کا پیغام دیتا ہے. انسان کی خطاؤں کو اللہ رب العزت ستار العیوب ہونے کی وجہ سے معاف کرتا چلا جاتا ہے. میرے لیے اللہ رب العزت کا سہارا ہی سب سے بہتر ہے، اور اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام تمام انسانوں تک پہنچا دیا، اور یہ پیغام تمام مخالفتوں کے باوجود پھیل کر رہا.